کہ جمعیت العلماء کے اس شعبہ کو اسلامی فلسفی کا محافظ ہونا چاہیے. یہ اسلامی فلسفی دراصل وہی ہندو فلسفی ہے جسے مسلم صوفیہ اکرام نے ہندوستان میں تکمیل کے درجے تک پہنچایا. سمجھا یہ جاتا ہے کہ کوئی سیاسی جھگڑا تھا، ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتے تھے، مسلمان اپنے لیے الگ مملکت بنانا چاہتے تھے. اصل مسئلہ سارا معاشی تھا، پھر سیاسی تھا، کوئی اور بات نہیں تھی. سن رہے ہیں یہ تاریخ عزیزان من، ایک ایک اقتباس کا حوالہ موجود ہے اس کے اندر. آپ دیکھیے کوئی بات شریف سے مبنی نہیں. بات ہے جو میں اس میدان کارزار کا ایک سپاہی تھا، خود اس میں حصہ لے رہا تھا، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لگا. یہ ساری چیزیں تحریروں میں موجود ہیں. یہ ہے عزیزان گرامی قدر ایک حقیقی سی جھلک اس آویزش کی جو تحریک پاکستان کے سلسلے میں اس تحریک کے حامیوں اور ہندوؤں اور ان کے ہم نوا نیشنل مسلمانوں میں برپا تھی. سطحی نگاہ سے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عام اصطلاح میں ایک خالص سیاسی نگاہ تھی جس کی روح سے مسلمان تقسیم ہند کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہندو اس تقسیم کے خلاف تھے. لیکن اس نگاہ کی جو چند ایک مثالیں میں نے آپ آواز کی خدمت میں پیش کی ہیں ان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ عام تصور کے مطابق خالص سیاسی جنگ نہیں تھی. یہ دراصل جیسا میں نے پہلے کہا ہے کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام کا جداگانہ تشخص باقی نہ رہے اور تحریک پاکستان کا مقصود و منتہا یہ تھا کہ اسے ایک الگ خطہ زمین میں جیتے جاگتے نظام کی شکل میں قائم کیا جائے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی تعین اور اس کے ساتھ تعاون میرا جزو ایمان تھا اور اس خطہ زمین کا استحکام اور سالمیت میرے دین کا تقاضا ہے، تو یہ چیز محض جذباتی نہیں بلکہ مبنی پر حقیقت. اس نشست میں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ مطالبہ پاکستان کے مخالفین کی طرف سے کس کس حمد سے کس کس قسم کے حملے ہوئے تھے. یہ نہیں بتایا کہ طلوع اسلام نے ان حملوں کا کس طرح مقابلہ کیا. ایک تو اس لیے کہ اس تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں، اور دوسرے اس لیے کہ ان حملوں کی نوعیت سے آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا ہوگا. بہرحال یہ جنگ مسلسل لڑی گئی اور آخر الامر حق کی فتح ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا. پوریا رقص سنا سجدہ خانہ بنا، پاکستان وجود میں آ گیا. سوچیے عزیزان من، ہم کتنے حسین اور کیسی مقدس آرزوئے لے کر واقعہ کی سرحد سے کس طرف علاقے کو سب کچھ وہاں لٹ چکا تھا، کچھ باقی تھا. لیکن یہ ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ لٹا دے دولت کونین اور میرے لیے بس ایک تبسم میں عاجز نواز رہنے دے. یہ ایک تبسم میں عاجز نواز تھا جو ہمیں کشا کشا سب کچھ لٹانے کے بعد یہاں دے رہا ہے. کیا تصور سے ویزا نے مانگنے کی دعا کرتی ہے. 25 سال پیچھے عمر رفتہ کو میں آواز دے رہا ہوں، یہ کیسا ہوا آ رہا ہے. جب یہ کہا گیا تھا کہ سب کچھ تمہارا جھک گیا، کچھ نہیں. میں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ عشق میں ایک تم ہمارے پاکستان میرے سامنے ٹرین میں میں نے یہ راستے میں چلتے ہوئے باندھ کو جب مجھ سے یہ کہا گیا میں نے کہا کچھ کر عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے. پاکستان وجود میں آ گیا لیکن اس کے مخالفین نے اپنی مخالفت کو بدستور جاری رکھا. ظاہر ہے کہ ان مخالفین میں ہندو بھی شامل تھے.
اور وہ نیشنلسٹ مسلمان بھی جنہوں نے وہاں اس کی مخالفت کی. انہوں نے اس 25 سال کے عرصے میں کیا کچھ کیا، اس تفصیل سے سب سے نظر کر کے بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. میں اسے 2 لفظوں میں پھر دوہرا دوں کہ نظامی مسائل وہاں 2 ہی تھے، نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، مخالفین نے ہندوؤں کے علاوہ نیشنلسٹ علماء، احرار، خدائی خدمتگار، سندھ کے آزاد، بنگال اور بہار کے انصار اور کمیونسٹ نما شہر یہ سب شامل تھے. جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت کا ایک اور انداز تھا اور وہ اب تک اپنے اسی انداز پر کام کیے جا رہی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ اس سرگزشت میں نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات تھا. 25 سال سے ان سب کی مسلسل کوشش یہ چلی آ رہی ہے کہ نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ کو باطل ثابت کر دیں. سال گزشتہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی انڈیا کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کامیابی کا اعلان اندرا گاندھی نے ان الفاظ میں کیا تھا، بڑی غور طلب کی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری فوجوں نے بہت بڑا میدان مارا یا ہم نے ایک بہت بڑا ملک فتح کر لیا. تو اس نے کہا یہ تھا عزیزان من کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہ ہماری حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریہ کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نظام کیا ہے. اندرا گاندھی نے پہلی تقریر کی سکون کے ڈھاکہ کی خبر سننے کے بعد سیلفی لینے کے لیے مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریہ پر رکھی. ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے. آپ 25 سال کے تجربہ نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل. یہ ان کے باطل نظریہ کی شکست اور ہمارے حق پر مبنی نظریہ کی کامیابی. ملک تو کیا تھا، بہت کچھ لٹ گیا تھا، لیکن یہ تانے جو تھے ان کے سننے کے لیے بھی پتہ نہیں ہم کیوں زندہ رہتا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ 40 سال پہلے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی ہمارے خلاف سیاسی جنگ نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ حقیقت ان لوگوں کے دل سے کس طرح کھسل کر زبان پر آتا. یہ اعلان مسز گاندھی ہی نہیں کیا تھا. بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں. مجھے معاف رکھیے، زندگی کا بڑا لمبا حصہ تو کاغذات میں گزارا ہوا ہے. ایک بار زخموں کی طرح لکھ کر آنکھوں سے بیٹھا. مسز گاندھی نے یہ بات نہیں کہی. نیشنلسٹ مسلمانوں کے نمائندہ مسٹر نظر اسلام جو اس زمانے میں نام نہاد بنگلہ دیش کے قائم مقام صدر تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے اپنی ریڈیائی تقریر میں ڈھاکہ کی فتح کی خبری سناتے ہوئے کہا یہ تھا کہ ہماری یہ فتح نہ کسی فوج کی فتح ہے نہ کسی ملک کی، یہ فتح ہے حق کی باطل پر، یہ فتح ہے ایک صحیح نظریہ کی غلط نظریہ پر. تقسیم ہند سے پہلے پھر کھڑے مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قومیت کا مدار مذہب کا اشتراک ہے، وطن کا اشتراک نہیں، اور حکومت کی بنیاد دین پر ہے، سیکولر نہیں. ہاں، وہاں ان لوگوں کو لاکھ سمجھایا گیا کہ یہ نظریہ غلط ہے اور ناممکن العمل ہے، اس پر اصرار نہ